والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا، اور آج کے جو اس پرفتن حالات میں، پرفتن دور میں جتنے فتنے آج پنپ رہے ہیں اور جہاں سے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یزید حق پر تھا، امام حسین حق پر تھا۔ معذرت، پہلی بات۔ دوسری بات کہ کچھ لوگ اس وقت یزید کی تائید میں کھڑے ہو گئے ہیں اور یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی لقب ہے نا، اس کے پاس بغیر ثبوت کی بات نہیں کرتا، ثبوت ہے نا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے، حالانکہ اس کو ہم لوگ جنگ نہیں بلکہ ظلم کہتے ہیں۔ کربلا میں جنگ نہیں، ظلم ہوا ہے۔ سمجھے، اگر جنگ ہوتی تو مقابلہ ٹکر کا ہوتا، جنگ ہوتی تو ادھر سے بھی ساز و سامان ہوتا، ادھر سے بھی ساز و سامان ہوتا۔ اگر جنگ ہوتی تو تعداد ادھر بھی لگ بھگ ہوتی، ادھر بھی تعداد لگ بھگ ہوتی، لیکن تعداد تو بالکل اپوزٹ ہے میرے بھائی۔ ایک طرف 72 صرف ہے، ایک طرف 22,000 سے بھی زیادہ ہے، ان کو اپوزٹ معاملہ ہے نا۔ تو کربلا میں جو یہ ظلم ہوا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین تخت کے خواہاں تھے، اس لیے انہوں نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑا اور کوفہ کو روانہ ہوئے۔ ان تمام سوالات کا جواب میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، پہلی یہ بات بتائیے کہ یہ جنگ جو لڑائی ہوئی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بادشاہ نہیں، میرے سرکار اسلام کے نظام کو چلاتے تھے، قانون کا نظام پوری میرے سرکار کے ہاتھ میں تھا۔ جب میرے سرکار کا بظاہر اس دنیا سے انتقال ہوا اور کب وصال ہوا تو ہجرت کے 11ویں سال میرے سرکار کا وصال ہوا۔ ہجرت ہے نا، اب ہجرت بتاؤں آپ کو کہ ہجرت کب کیے تھے؟ میرے سرکار مکہ شریف سے مدینہ کی جو ہجرت کیے تھے وہ 53 سال کی عمر میں کیے تھے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، ہے نا، تقریر آپ سن لیے ہیں، بس سمجھا رہا ہوں تھوڑی دیر۔ 53 سال کی عمر میں میرے سرکار نے مکہ شریف سے مدینہ کی ہجرت کی۔ اب یہاں سے ہجری کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے سرکار کی جو زندگی تھی وہ 63 برس کی تھی، تو 53 اور 8 کتنا ہو جائے گا؟ 11واں سال میرے سرکار کا وصال ہو گیا، ہے نا۔ اس کے بعد میرے سرکار کے وصال کے بعد اب تمام اجماع امت کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب سرکار کی ظاہری وصال کے بعد اب بادشاہ کس کو منتخب کیا جائے۔ تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سرکار کے بعد سب سے اونچا مرتبہ جن کا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اس لیے ابو بکر کو بنا دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 11 ہجری میں بادشاہ بنے، خلافت پہ وہ بیٹھے، خلیفہ بنائے گئے۔ 11 ہجری سے لے کر کے 13 ہجری تک حضرت ابو بکر خلیفہ رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 سال۔ اب 13 ہجری سے لے کر کے 23 ہجری تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کا ذمہ داری سنبھالے، یعنی 10 سال تک حضرت عمر فاروق نے چلایا۔ سمجھ رہے؟ 13 سے 23۔ اب 23 سے لے کر کے ڈائریکٹ 35 تک یعنی 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چلایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کتنا سے؟ 13 سے لے کر کے 11 سے لے کر 13 تک ابو بکر صدیق، 13 سے لے کر 25 تک حضرت عمر فاروق، 23 تک معاف کیجیے گا 13 سے لے کر کے 23 تک عمر فاروق، اور 23 سے لے کر کے 35 تک حضرت عثمان غنی، اور 35 سے لے کر کے 39.5 تک حضرت مولا علی، یعنی 4.5 سال۔ سمجھ رہے ہیں؟ 4.5 سال حضرت مولا علی، اور 6 مہینہ کی جو خلافت رہی وہ حضرت امام حسن جو حضرت مولا علی کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کی خلافت رہی، یعنی اس کو مان لیجیے آپ 5 سال، 35 اور 5 کتنا ہو گیا؟ 40، ہے نا۔ 40 ہجری میں حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی گئی۔ سمجھے کس کو دی گئی؟
अमीर मुआविया को। अब 40 से लेकर के 60 हिजरी तक ये जंग जो करबला की हुई ना वो 61 हिजरी में हुई। 60 हिजरी तक हजरत अमीर मुआविया खिलाफत के कुर्सी पे बैठे हैं, यानी 20 साल तक, समझ रहे हैं, 20 साल तक। और ये भी बात बता दो कि हज़रत अमीर मुआविया की खिलाफत की कुर्सी पर 20 साल बैठे थे और 20 साल उन्होंने गवर्नर की जिंदगी गुजारी थी। गवर्नर दमिश्क में बैठे थे गवर्नर बन करके। तो 20 ये वाला ले लीजिए और 20 वो वाला, 40 साल तक हुकूमत की हज़रत अमीर मुआविया, समझ रहे ना, 40 साल तक। ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ बताओ? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद जब हज़रत उस्मान गनी खिलाफत की जिम्मेदारी पे बैठे, कभी कब बैठे 23 में बैठे, 23 से लेकर 35 तक रहता है। 35 में जब हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया वहां के बलवाइयों ने, समझे, उनको शहादत हो गई, शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया गया। जब 35 हिजरी में शहीद हुए तो 35 हिजरी से 39.5 तक तो हजरत मौला अली बने। जब मौला अली हुकूमत पे बैठे, खिलाफत की कुर्सी पे बैठे, तो हजरत अमीर मुआविया उस वक्त गवर्नर थे दमिश्क में। तो उन्होंने एक खत लिखा हजरत मौला अली को और कहा कि मौला अली आप कुर्सी पे खिलाफत के बैठे हैं, तो जिन बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी को कत्ल किया है आप उनसे सजा, आप उनसे बदला लीजिए और उन लोगों को किसास के बदला किसास किया जाए, उनका बदला खून लीजिए। समझ ये कौन कहे? हजरत अमीर मुआविया, है ना, हजरत अमीर मुआविया। इन्होंने कहा कि आप बलवाइयों से, यानी जिसने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया है उनसे बदला लीजिए। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सुनिए, हम उन लोगों से जरूर मुकाबला करेंगे और उनका बदला लेंगे। उस्मान गनी के खून को मैं यूं ही गिराएगा नहीं जाने दूंगा, बदला लूंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी शरीयत का निजाम दरहम बरहम है, लोग काफी मुंतशिर हो गए हैं, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए, मैं उन लोगों से जरूर बदला लूंगा। समझ रहे? अब बात ये हुई कि ये दिन ब दिन मामला आगे बढ़ता रहा और अमीर मुआविया उधर से टॉर्चर कर रहे हैं, आप जल्दी से बदला लीजिए, जल्दी से बदला लीजिए। इसलिए खिलाफत की कुर्सी पे हज़रत मौला अली थे और वो तो गवर्नर थे। वो कहते थे, गवर्नर का मतलब ये होता है सीएम, मुख्यमंत्री, आप इतना समझिए ना, मुख्यमंत्री। और जो प्रधानमंत्री बैठता थे वो प्रधानमंत्री मौला अली थे और उस वक्त सीएम थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला। इतना समझ लीजिए। तो हज़रत मौला अली ने क्या कहा कि अभी माहौल ठीक नहीं है, कुछ माहौल साजगार हो जाएगा तो उनसे बदला लिया जाएगा, अब थोड़ी देर इत्मीनान रहिए। लेकिन हज़रत उस्मान मौला अली रज़ियल्लाहु तआला और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान में थोड़ा सा तनाज़ुर हुआ, समझिए, वहां से दूरियां बढ़ना शुरू हो गया। हज़रत अमीर मुआविया जो थे वो ख्याल करने लगे कि हज़रत मौला अली उन बलवाइयों से उनका बदला नहीं ले रहे हैं, उनके सपोर्ट में ये है, समझ रहे हैं? उनसे यहाँ पे एक खताए इस्तिहादी हुई, है ना, खताए इस्तिहादी हुई हज़रत अमीर मुआविया से। उस वक्त हज़रत मौला अली हक पर थे और यही झगड़ा का सबब बना कि इसी में जंग जुमल भी कायम हुआ, जंग सिफ़ीन भी कायम हुआ और इसके बाद आखिरी जंग करबला भी हो गया। यही के मामला फंसा था भाई, समझ रहे? तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान हज़रत अमीर मुआविया से यहाँ पे थोड़ा सा ये खताई चूक हुई, इस्तिहादी चूक हुई, समझ रहे? हालांकि ये बात नहीं कि हम किसी भी सहाबा को गलत कहेंगे, नहीं, क्यों? इसलिए कि हज़रत अमीर मुआविया भी सहाबी रसूल हैं और हज़रत मौला अली भी सहाबी रसूल हैं। हज़रत मौला अली हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं और हज़रत अमीर मुआविया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साला हैं, समझ रहे? कौन है? साला है मेरे भाई, साला। हज़रत उम्मे हबीबा जो है ना, अमीर मुआविया की बहन है, समझ रहे ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये दोनों रिश्तेदार हैं ना आपस में। अब यहाँ पे हमारा ये डिसाइड करना, ये कहना कि हज़रत अमीर मुआविया नाहक गलत पे थे, ये गलत है। हमारा ये हक नहीं बनता कि हम हज़रत अमीर मुआविया को गलत कहें। और जो आज खारजियों का अकीदा है, खारजियों का यही अकीदा है कि हज़रत अमीर मुआविया को लोग गलत कहते हैं। हमारा ये अकीदा नहीं है कि हज़रत अमीर मुआविया को गलत कह रहा हूँ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से यहाँ इज्तिहादी चूक हुई,
اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کے درمیان میں دوری بڑھتی گئی یہاں تک کہ جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد اب یہ کہاں تک آ گیا معاملہ؟ کربلا تک، ہے نا؟ ایک بات یاد رکھیے، کسی بھی صحابہ کو برا نہیں کہیں گے، ہے نا؟ کسی بھی صحابہ کو برا نہیں کہیں گے۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ اگر ماں اور باپ اگر دونوں جھگڑا کریں گے تو بیٹا کا حق کیا ہے؟ اگر بیٹا باپ دل بولے گا تو ماں کی دل شکنی ہوگی، یہ بھی خلاف ہے۔ اگر بیٹا اگر ماں کی طرف اگر بول رہا ہے تو باپ کو وہاں پہ دل شکنی ہوگی، یہ بھی بیٹا کے لیے جائز نہیں ہے کہ ماں کے سپورٹ میں بولے تو کبھی اپنے باپ کے سپورٹ میں بولے، بلکہ بیٹا کو کام یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے کہ مولا جو میری ماں اور باپ کے درمیان میں جو دوریاں ہیں اس کو تو سمٹ دے اور ان لوگوں دونوں میں پیار محبت قائم کر دے۔ آپ کو یہاں پہ دعا کرنے کا حکم ہے، کسی کو برا کہنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے۔ حضرت صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سب یہ میرے سرکار کے سچے اور پکے دوست ہیں، تو ہم ان کو برا نہیں کہیں گے، ہے نا؟ یہاں پہ خطائی اجتہادی ہوئی، چوک ہوئی حضرت امیر معاویہ سے یہ جنگ۔ اب 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بیٹا کو یہ وصیت کر کے گئے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو تم خلافت کی کرسی کو سنبھالنا، سمجھے؟ تو یزید جو تھا وہ کرسی پر جا کر کے بیٹھ گیا، سمجھے؟ اور کرسی پر بیٹھا، اس کے بعد یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ جو اجازت دیا تھا نا، اس بنیاد پر اجازت دیا تھا کہ اس وقت یزید کا معاملہ بہت اچھا تھا۔ یزید فاسق نہیں تھا، اس وقت فاجر نہیں تھا، اس وقت شراب نوشی نہیں کرتا تھا، اس وقت جوا نہیں کھیلتا تھا، اس وقت رضائی بہنوں کے ساتھ نکاح کا جواز کا فتویٰ نہیں دیتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ اس وجہ سے کہتے کہ جاؤ تم بیٹھ جانا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہاتھ کو جب مانگنے کا اس کا مطالبہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب یزید جو ہے دولت کے نشے میں آ کر کے اتنا چکنا چور ہو گیا ہے کہ وہ شریعت کے تمام قانون کو فراموش کر رہا ہے اور سب کو پس پشت ڈالتے جا رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ہاتھ کا مطالبہ کیا تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میں تمہارے پلید ہاتھ میں اپنا میں پاک ہاتھ نہیں دوں گا، سمجھ رہے؟ اگر امام حسین یزید کے ہاتھ میں اگر ہاتھ دے دیتے تو آج یہ دنیا بھر کے لوگ سوال کرتے کہ جب حضرت امام حسین جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے نواسے نے ایک شرابی آدمی ایک جواری آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ جب دے دیے تو پھر آج یہ لوگ اعتراض کرتے کہ ہم بھی شراب پینے والا کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے ہماری نماز ہو جائے گی، ہم بھی جواری آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے ہماری نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام حسین جو مصطفیٰ جان رحمت کے نواسا ہے جب وہ ایک شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتے ہیں تو ہم ان کے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے تھے ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے امام حسین نے یہ جھگڑا اور یہ جھنجھٹ ختم کر دیا کہ اگر وہ تمہارا امام اگر شرابی ہو تو اس کے پیچھے تم نماز مت پڑھنا، اگر وہ امام تمہارا جواری ہو تو اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا، نماز اس کے پیچھے پڑھنا جو شریعت کا پابند ہو، نماز اس کے پیچھے پڑھنا جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو فالو کرنے والا ہو، اس کے پیچھے مت پڑھنا جو کہ شریعت کے خلاف کام کیا کرتا ہو۔ سمجھ رہے؟ یہ بات یہ وجہ اب یہ بھی بات ہے کہ کربلا میں کربلا کے میدان میں دیکھیے دنیا میں بہت ساری جنگ ہوئی، بہت لڑائی ہوئی، جب آپ ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بہت آپ کو لڑائی ملے گی، بہت لڑائی ہوئی ہے۔ آج سے 250 برس پہلے آپ اندلس کی تاریخ، اسپین کی جب تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اسپین میں جب جنگ ہوئی تھی لڑائی تو 8000 بچوں کو سڑکوں پہ لٹا کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا تھا۔ لیکن اسپین کی تاریخ آپ کو معلوم ہے؟ کوئی مولانا لوگ بتاتے ہیں؟ کوئی نہیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو لوگ بھول گئے ہیں
اس کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جس شہر کو رؤوس البلاد کہا جاتا ہے یعنی دلہن کا شہر کہا جاتا ہے بغداد شریف کو، جب بغداد شریف کے اوپر ہلاکو خان تو جب وہ اٹیک ہوا تھا تو اس میں اتنے لوگ شہید کیے گئے تھے، اتنے علماء حفاظ مفتیان اعظام قتل کیے گئے تھے کہ علماء فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ میں 3 دن تک پانیوں کی جگہ پہ خون بہہ رہا تھا۔ لیکن آج اس تاریخ کو لوگ بھول گئے، لیکن امام حسین کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کل گزرا ہوا ہے تو آج بیان کیا جا رہا ہے۔ جب امام حسین کا جب ہسٹری لوگ بتاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسوں کا واقعہ ہے، آج اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنا دور مت جائیے، ہندوستان کی تاریخ اٹھائیے اور یوم آزادی کا جب سے فتویٰ دیا گیا تھا 1857 سے لے کر کے 1947 تک، آپ جب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بہت ساری باتیں ملیں گی، اس میں کتنے علماء اور مفتیان کرام کو اور حفاظ کرام کو قتل کیا گیا۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ دلی کی سڑکوں سے لے کر کے گجرات کی سڑک تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کے اوپر ایک عالم دین کا سر نہ لٹک رہا تھا۔ کیا یہ تاریخ بتانے کے قابل نہیں ہے؟ لیکن لوگ اس کو بھی فراموش کرتے رہے ہیں، اس کو بھول جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ کربلا کے واقعات کو گزرے ہوئے آج سے 1450 برس ہو گیا، اس سے بھی زیادہ 1390 سال تقریباً ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اندلس کے واقعات ہوئے تھے، اس اندلس کے واقعات اس بنیاد پر ہوئے تھے کہ وہ جو جنگ لڑی گئی تھی وہ ایک بنیاد دار کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، وہ زمین کو قبضہ کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ بغداد شریف کی جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ ایک زمین کو قبضہ کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ جو ہندوستان کی لڑائی کی گئی انگریزوں کے خلاف یہ اس بنیاد پر کہ اپنے عزیز وطن ملک ہندوستان کو انگریزوں کی حکومت سے نکال دیا جائے۔ یہاں پہ جو جنگ ہوئی وہ ایک زمین کے لیے جنگ ہوئی، لیکن جب آپ کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو کربلا کو لوگ اس لیے نہیں بھولتے ہیں کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ جنگ زمین کے لیے نہیں بلکہ شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے ہوئی ہے۔ جو جنگ کربلا میں ہوئی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت کو بچانے کے خاطر ہوئی ہے، تحفظ دین کے خاطر جنگ ہوئی ہے۔ اس لیے آج اس کو دنیا بھلانے سے قاصر ہے، اس کو دنیا بھلانے سے قاصر ہے، اس کو لوگ دنیا کے لوگ نہیں بھول سکتے۔ رفیقان کرام